آپ سب احباب کو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں 30 دن دیے گئے ہیں اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 30 دن ہے اور تم نے ان 30 دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل رمضان کا 30 دن ہے اور ان 30 دنوں میں تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے کسی سے بھی اپنا آپ چھپا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان 8 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ابھی بھی کافی دن باقی ہیں اور ساری توجہ اس جانب کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا اللہ وہ تراویحیں پڑھ کے کریں، وہ اشراق پڑھ کے کریں، وہ چاشت پڑھ کے کریں، وہ کسی بھی انداز سے کریں، اصل ان 30 دنوں کا مقصد ہے کہ اللہ راضی کرنا ہے۔ اور اگر ناراضی کر سکے تو پھر میرے خیال سے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ پھر میں اس کو بیان کیسے کروں کہ 30 دن دیے گئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت شیطان نفس بڑے بڑے ڈرامے کرتا ہے بندے کے ساتھ، اور کیونکہ ہمیں علم بھی نہیں ہے، نہ ہم اہل علم کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نفس کا ڈرامہ ہے۔ یہ تو کسی کی صحبت ہو، اللہ کا فضل ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دن جا رہے ہیں یہ کتنے قیمتی ہیں۔ مولانا روم نے اس کو لکھا نا کہ وہ بہار آئی پھر بہار جانے کو تھی، تو بہار والے ہی بہار مناتے ہیں، ہم دنیا دار کیا بہار منائیں گے حضرت؟ ہم تو جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان میں بھی ہیں حضرت۔ رمضان سے پہلے بھی نماز کی کوئی پابندی نہیں تھی، رمضان بھی ویسے ہی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اب بھی ویسے ہی ہے۔ میں کل دانت میں بڑی درد ہوئی ہے، اتنی درد کہ میں دوائی بھی لی، فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ تو میں حضرت یہ روڈ ہے خادم علی روڈ، تو میں اس جانب سے آیا تو راستے میں ہری مسجد پڑتی ہے، تو ایمین گاڑی بھی میں خود ہی چلا رہا تھا، تو دیکھ نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ ابھی 8ویں تراویح تھی ابھی، اور مسجد میں صرف ایک صف تھی اور سڑک پہ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، اور مسجد میں صرف ایک صف تھی تراویح کے لیے۔ ہمیں کیا فرق پڑا رمضان سے؟ کوئی فرق پڑا؟ اتنا پڑا ہے پہلے جو سارا دن کھا رہے تھے اب مجبوراً ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ پہلے جو ناشتہ ہم تقریباً 8:30 9 10 بجے کر رہے تھے، اب وہ ہم تقریباً جو ہے نا وہ صبح 4 بجے کھا رہے ہیں۔ اتنا ہی فرق آیا ہے، باقی کیا فرق ہے؟ اسی طرح سے مسجدیں پہلے بھی خالی تھیں، مسجدیں ہم نہیں خالی۔ رمضان سے پہلے بھی ہم بے نماز تھے، اللہ معاف کرے، رمضان میں بھی ہم بے نماز تھے۔ رمضان سے پہلے بھی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں تھا، رمضان میں بھی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہم نے کیا بہار منائی؟ 11 ماہ تو چلو ہم نے بہانہ لگایا نا جی شیطان نہیں کرنے دیتا، شیطان ایسے شیطان ویسے، شیطان یہ شیطان وہ۔ اچھا بندیا بڑا تو شیطان شیطان کا رولا ڈالتا، لے تیرے لیے میں نے 1 ماہ شیطان کو بھی قید کر دیا، اب بتا کیا کرنا ہے؟ اب میں حضرت آپ سے بھی پوچھتا ہوں خود سے، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان تو بنا پڑا، اس کو تو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب بھی جو ہم یہ تراویح کے لیے نہیں آ رہے، اب بھی جو ہم رمضان میں بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو بتاؤ یہ کون کروا رہا ہے حضرت؟ 11 ماہ تو بہانہ تھا نا ہمارے پاس شیطان، اب بتائیں حضرت آپس میں بیٹھے ہو، کوئی ایک بندہ تو آگے سے بولے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب آپ کس کا نام لگائیں گے؟ رمضان سے پہلے بھی ہم نے قرآن نہیں کھولا، رمضان میں بھی ہم نے قرآن نہیں کھولا، اب یہ بتائیں کہ اب کون ہے جو ہمیں قرآن نہیں کھولنے دے رہا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی ہم غافل رہے، رمضان میں بھی ہم غافل ہیں، اب بتائیں کس کا نام لگائیں گے؟
ذرا غور کیجئے گا، کہیں اصل میں شیطان ہم خود تو نہیں بن چکے؟ اس پہ غور کیجئے گا کہ کہیں شیطان ہم خود تو نہیں بن چکے؟ اب تو قید ہے، اس کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، نہیں، جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا اس کو نہیں کھولا جائے گا۔ کرنے کی 11 ماہ تو نے بڑا کہا جی شیطان قرآن نہیں کھولنے دیتا، لے قید کر دیا، اب بتا۔ 11 ماہ تو نے بڑا شور ڈالا جی شیطان جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دیتا، جی قید کر دیا، اب بتا۔ اس لیے ذرا اس پہ غور کیجیے گا، بہار آئی ہے اور ہم نے اس بہار کو کتنا منایا ہے۔ یہ بہار کو کھانے کی نہیں آئی ہے حضرت، یہ بہار عبادت کی بہار ہے، یہ بہار ذکر اللہ کی بہار ہے، یہ بہار سجدوں کی بہار ہے، یہ بہار اللہ سے لو لگانے کی بہار ہے، یہ کھانے کی بہار ہے۔ تو مولانا روم نے فرمایا کہ کوئی بلبل کا بچہ تھا، چھوٹا بلبل، جس نے خوب بہار منائی ہے۔ تو بھائی جس نے منائی ہو دکھ تو اس کو ہوتا نا، عید کا چاند نظر، ہمیں کو دکھ ہونا ہے؟ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہونا، ہمارے لیے آئے جائے رمضان، ہم نے کو بہار منائی ہے کہ ہمیں دکھ ہو؟ کہ وہ جماعت، وہ تراویح، وہ سجدے، وہ فجر کی جماعت، وہ تہجد، وہ ہر وقت وضو میں رہنا، وہ روزے کی وجہ سے گناہوں سے بچے رہنا، اپنی آنکھ بھی صاف رکھنی، نہیں ہے میرا روزہ ہے، اپنی زبان بھی صاف رکھنی، نہیں میرا روزہ ہے، اپنے کان بھی صاف رکھنے، نہیں میرا روزہ ہے۔ ہم نے کو بہار منائی ہے کہ ہم کو بہار کے جانے کا دکھ کریں گے؟ ہمیں تو عید کے آنے کی خوشی ہونی ہے، دکھی تو وہ ہوں گے حضرت جنہوں نے بہار منائی ہے، ہمیں کاہے کا دکھ ہوگا؟ ہم تو خوش ہوں گے جی چاند رات ہے جی عید آ گئی ہے حضرت۔ ہم نے کو بہار منائی ہو تو ہمیں بہار کے جانے کا دکھ، ہم نے بہار منائی کوئی نہیں، جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی اب ہے، بس اتنا ہوا کہ کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے حضرت، اس کے علاوہ ہم نے کیا بہار منائی ہے حضرت؟ اب تک ہم نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے حضرت؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا؟ ہم نے کیا بات، جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے ہم رمضان میں بھی ہیں، بس اتنا ہوا ہے کہ کھانے کی ٹائمنگ بدل گئی ہے، اتنا ہوا ہے کہ رمضان کی برکت سے دسترخوان وسیع ہو گئے ہیں حضرت۔ باقی حضرت وہ بلبل جس نے بہار منائی تھی حضرت، بہار جاننے کو تھی، وہ بڑا افسردہ سا بیٹھا تھا، بزرگوں نے بڑے بڑے طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں حضرت۔ ایک بڑے بلبل نے اس کو دیکھا جو اپنی طرف سے بڑا دانا بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا بھائی بات ہی پریشان ہونے والی ہے۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں بہار آئی اور اب بس باہر جانے کو ہے۔ تو وہ جو ہماری طرح کا نام نہاد دانا تھا اس نے کہا اس میں اتنے دکھ کی بات کون ہو گیا بھائی، اگلے سال بہار پھر آئے گی تو پھر منا لینا، اللہ جس پہ کرم کرے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی عمر والے پہ کرم کر دے۔ تو وہ چھوٹا سا بلبل آگے سے بڑے بلبل کو کہتا ہے تو کتنی عجیب بات کر رہا ہے کہ اگلے سال بہار پھر آئے گی پھر منا لینا۔ ارے اللہ کے بندے یہ تو بتا، کیا تجھے اور مجھے پکا یقین ہے کہ اگلی بہار بھی ہم دیکھیں گے؟ کسی بندے کو نہیں یقین یہاں بیٹھے ہوئے کو کہ اگلی رمضان کی بہار ہم نے دیکھنی ہے۔ پچھلے سال کئی احباب ہمارے ساتھ ایسے تھے جو اسی وہم میں مبتلا تھے اور انہوں نے اس رمضان کچھ نہیں کیا، اگلے کر لیں گے، کوئی نہیں، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑے رمضان آنے ہیں، اس سال تراویح نہیں تو اگلے سال، اس سال نہیں قرآن کھولا تو اگلے سال، اس سال نہیں اللہ راضی کیا تو اگلے سال۔ بڑے حضرت ہم جیسے تھے جو اسی وہم میں مبتلا رہے اگلا سال، لیکن اگلا سال تو دیکھا کوئی نہیں، اگلی جگہ روانہ ہو گئے۔ اس لیے حضرت جی باہر جانے کو ہے، یہ 8 دن گئے حضرت، آپ کو اگلوں کا بھی پتہ کوئی نہیں چلنا ہے، اس لیے اس جانب توجہ کرو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ سب کو پتہ ہے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، سب کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ مناؤ یار اس کو مناؤ۔ روزے کو جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح رکھا جائے تو روزے جیسی عبادت کون سی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو جیسا روزہ ہے رکھا جائے، کیونکہ ہمارا روزہ صرف پیٹ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا روزہ نہیں چاہیے،
کہ بس بندہ ٹڈوں ہی بھوکھا ہے باقی سب کچھ جاری و ساری ہے. نہیں، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ زبان کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ آنکھوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ کانوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ سوچوں کا بھی ہو. ہم تجھ سے اس روزے کے طلبگار ہیں، ہم تجھ سے وہ روزہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاتھوں کا بھی ہو. ہم تجھ سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں جو تیرے پیروں کا بھی ہو. تیرے پیر اس طرف چل کے جائیں نا جہاں جانے سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا. تیرے ہاتھ وہ کام کریں ہی نہ جس سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا. تیری زبان سے وہ جملہ، وہ فکرہ، وہ الفاظ نکلے نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں. تیری آنکھیں وہ منظر دیکھے نہ جو میرا محبوب اور میں چاہتا ہی نہیں کہ تو دیکھے. تیرا کان وہ بات، وہ الفاظ، وہ جملے سنے ہی نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں. تیرا دل وہ چیز چاہے نہ، مانگے نہ جو میں